بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی سے بہت ہی دو اہم اور خوبصورت واقعات آپ کو سناؤں گی، اور اس میں سے آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اس میں سے کچھ ملتا ہے، کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کچھ جاننے کو ملتا ہے، کچھ قبول کرنے کو ذہن تیار ہوتا ہے یا نہیں، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جی، تو پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ جو میرے شوہر کی منگیتر تھیں، جن کا مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے کیا کیا، یہ آپ دیکھیے گا، پھر آپ بتائیے گا۔ اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مجھے لقوہ ہوا تھا، میرا منہ بالکل ٹیڑھا ہو گیا تھا، تو کس طرح سے جو میرا سویپر تھا وہ اپنے فادر کو جو ہے وہ لے کر، یعنی چرچ کے جو ہوتے ہیں، پریسٹ جو ہوتے ہیں اور جن کا بڑا رتبہ ہوتا ہے، ان کو وہ لے کر آیا تھا۔ تو یہ میری زندگی کا بہت اہم اور بہت خوبصورت واقعہ ہے، اور میں اس سے بڑی متاثر ہوئی تھی۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں، میرے جو شوہر ہیں وہ فوج میں تھے، تو وہ کورس کرنے کے لیے یہاں کراچی آئے، ہم لوگ وہاں تھے، پنجاب میں تھے، وہاں سے یہاں آئے۔ یہاں میری ساس اور سسر رہتی تھے اور باقی رشتہ دار بھی رہتے تھے میرے شوہر کے، تو ہم یہاں آئے۔ تو یہاں آ کے مجھے معلوم یہ ہوا کہ میرے شوہر کی منگنی پہلے ان کی چچا زاد بہن سے ہو چکی تھی، اور جو آپ کو پتہ ہے کہ لڑکیاں تو بہت ایموشنلی اٹیچ ہو جاتی ہیں، جن سے ان کا رشتہ ہوتا ہے، جن سے وہ منسوب ہوتی ہیں، تو وہ بھی بہت ہی ظاہر دلگیر اور ان کو دل گرفتہ تھیں کہ بھئی ان کے جو منگیتر تھا اس نے تو کسی اور لڑکی سے، یعنی مجھ سے شادی کر لی ہے، تو کون پسند کرے گا، کس کے دل میں جگہ ہوگی۔ لیکن میں نے یہ کیا کہ میں ان کا گھر برابر ہی میں تھا، میری ساس کے ساتھ میں رہتی تھی، شوہر میرے جو ہے وہ ملیر کینٹ چلے گئے تھے کیونکہ ان کے کورس جو ہے وہاں پہ تھے، ان کا جو کورس کرنے جو آئے تھے وہ وہاں پہ تھا، تو میں اپنی ساس سسر کے پاس رہتی تھی، اور یہ چچا کی بیٹی تھی اور گھر ان کا قریب تھا۔ تو میں کیا کرتی تھی، روزانہ ان کے گھر جاتی تھی اور ان کے ساتھ مل کے کھانا کھا رہی ہوں، پکا رہی ہوں، ان کے ساتھ وہیں پیڑھی پٹری ڈالی اور باورچی خانے میں وہاں بیٹھ گئی۔ تو میں نے بالکل بھی یہ ظاہر نہیں کیا، اپنی کوئی ایگو نہیں دکھائی، اپنا کوئی جھوٹا بھرم نہیں دکھایا کہ جی دیکھو میری ہو گئی شادی، تمہاری تو ہوئی نہیں۔ میں نے ان کو کہیں چڑھایا نہیں، کہیں ان کو یہ احساس نہیں دلایا کہ میں برتر ہوں تو مجھ سے شادی ہو گئی اور آپ کمتر ہیں تو آپ سے نہیں ہوئی۔ کوئی برتر اور کوئی کمتر نہیں ہوتا، جس کا نصیب جہاں ہوتا ہے وہ جڑ جاتا ہے۔ اس میں نے ان کا راستہ نہیں کاٹا تھا، مجھے تو معلوم نہیں تھا، اور یہاں آ کے پتہ چلا تو میں نے ان سے اتنی قربت حاصل کر لی تھی کہ ہم لگتا ہی نہیں تھا کہ میں ان کی رائول ہوں، یعنی رائول کو کیا کہتے ہیں بھائی، ان کی حریف ہوں، ہے نا۔ تو ان کو یہ میں نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں ان کو رقابت ہو مجھ سے، کہ میں ان کی حریف ہوں۔ ہم دونوں بہت ہی انجوائے کرتے تھے، بہت گپے شپے لگا رہے ہیں اور بہت مزہ آتا تھا۔ تو آخر میرے جو چچا سسر تھے، انہوں نے، یعنی اس لڑکی کے والد جو تھے، انہوں نے میری ساس سے کہا کہ بھابھی آپ کی جو دلہن ہے، جو دلہن کہتے ہیں نا بہو کو، تو جو آپ کی دلہن ہے اس نے تو ہم سب کو شیشے میں اتار لیا ہے۔ تو دیکھیے، محبت اور اخلاص جو ہے نا، وہ رشتوں کو جوڑتا ہے، مضبوط کرتا ہے، خوبصورتی پیدا کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر جب 1 مہینے کا کورس تھا وہ ختم ہو گیا، ہم لوگ واپس چلے گئے۔ ہم مردان سے آئے تھے، پنجاب سے نہیں، ہم مردان سے آئے تھے۔ تو مردان میں ہم لوگ تھے، جب اس لڑکی کی شادی کی تاریخ طے ہوئی تو میرے چچا سسر نے ہمیں وہاں سے مردان سے انوائٹ کیا کہ آپ لوگ ضرور آئیں۔ اور کیا نام ہے، پھر ہم آرمی میں تھے تو میرے بھائی ایئر فورس میں تھے، انہوں نے ہمارے لیے C-130 میں جو ہے وہ انتظام کر دیا، اور میں اپنے 4 بچوں کو اور اپنے اردلی کو ہم جو ہے لے کر اور یہاں ان کی شادی میں آئے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ میرا رویہ تھا، اخلاص تھا، میری محبت تھی، اور کہ انہوں نے مجھے بلایا، ورنہ وہ نہ بھی بلاتے کہ بھئی ان تو شادی ہو ہی گئی ہے، لیکن انہوں نے، یہ ان کی محبت تھی اور ان کا اعلیٰ ظرفی تھی، ان کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے ہمیں بلایا، اور ہم نے بڑے اچھے سے وہ شادی انجوائے کی، بہت مزہ آیا۔ اور پھر ہم اپنے 4 بچوں کے ساتھ ہو کے ہم پھر واپس چلے گئے اپنے گھر میں۔ تو وہ بھی ماشاءاللہ بہت خوش ہیں، بہت اچھی جگہ ان کی شادی ہوئی، اور بڑی کامیاب ان کی زندگی، بہت خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے اب تک ان سے بہت اچھے مراسم ہیں، اور کافی عرصہ ہو جاتا ہے ملے ہوئے، کیونکہ اب سب کے بچے بڑے ہو گئے، ذمہ داریاں بڑھ گئیں اور بہت ساری وہ ہو گئی، تو اب اتنا ملنا نہیں، لیکن دل جو ہے ہمارے ابھی تک ملے ہوئے ہیں۔
اور میں ابھی تک ان بزرگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، نماز میں ان کے لیے دعائیں کرتی ہوں کہ جو میری سسرال کے بزرگ تھے اور جو چلے گئے ہیں۔ تو یہ دیکھیے محبت تو اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی خوبصورت طاقت ہے کہ وہ صرف آپ کو کامیابی ہی دیتی ہے، نہ آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں نہ وہ آپ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اب جو لڑکیاں جو بیٹھی ہیں، مجھے پتہ ہے آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی اسلام میں تو کوئی بھی ہمیں یہ نہیں ملتا ہے کہ ساس اور سسر کی خدمت کرو، ہے نا، تو ہم کیوں کریں اپنی ساس کی خدمت، ہم کیوں کریں اپنی سسر کی خدمت؟ تو اسلام میں یا قرآن میں تو یہ نہیں لکھا، لیکن اسلام یہ بھی تو کہتا ہے کہ اپنے بزرگوں کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، اپنے جو اپنے ہمسائے ہیں ان کو دیکھ بھال، ان کی بھی دیکھ بھال کرو، جو خود کھاتے ہو وہ انہیں دو۔ گھر والوں کو میں یہ جو ہے یہ نہیں کرو کہ جو بوٹیاں خود نکال کے رکھ لیں اور ان کو پتلا شوربہ دے دیا، تو ایسا بھی تو منع کیا ہے نا۔ اگر کسی کی طبیعت خراب ہے، اگر آپ اس کی دیکھ بھال کر لیتی ہیں، اس کو آپ پانی پلا دیتی ہیں، آپ اس کی دوا کا آپ وقت میں دے دیتی ہیں، تو آپ کو دعائیں ملیں گی، آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر ہر چیز آپ قرآن میں دیکھنے جائیں گے تو پھر تو آپ پریشان ہی رہیں گے نا، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنی قابلیت نہیں ہے کہ ہم ہر چیز میں قرآن کو کوٹ کر سکیں۔ جو ہمارے بڑوں نے ہمیں بتا دیا ہے اگر ہم اس کو کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان لوگوں پہ بھی جو ہے تیمارداری کی ہے جو کہ کافر تھے، جو ان پہ گند پھینکا کرتے تھے، ان سے بھی محبت کی ہے۔ انہوں نے تو کسی کے ساتھ سختی نہیں کی، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ انہوں نے تو اپنے ہر عمل سے یہ بتایا کہ انسان بہت اہم ہے، انسان کی خدمت چاہے وہ کوئی بھی ہو، اپنے ماں باپ ہوں، کسی اور کے ماں باپ ہوں، محلے والے ہوں، نوکر ہوں، غیر ہوں، کافر ہوں، آپ کو سب کی خیال کرنا ہے۔ جو آپ کھائیں وہی ان کو دیں، جو چیز آپ اپنے لیے پسند کریں وہ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ یہ نہیں کہ جیسے اکثر دیکھا گیا ہے کہ نوکروں کو ٹوٹے ہوئے، جس میں کنارے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں یا چٹخا ہوا پیالہ ہوتا ہے، اس میں اس کو چائے دی جاتی ہے، یا گلاس بھی جو ہے بھنگے کا گلاس جو ہے وہ تو غلیظ ترین ہوتا ہے، میں نے اکثر لوگوں کے گھروں میں دیکھا ہے۔ تو وہ بھی تو انسان ہماری طرح ہے، ان کے گھر جا کے دیکھیں تو ان کے گھر بہت صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہر رشتے کو لے کے چلنا ہے عزت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ، تو پھر جب ہم عزت دیں گے تو واپس ہمیں عزت ملے گی، ہم نفرت دیں گے تو ہمیں نفرت واپس ملے گی۔ میں گلستان جوہر میں کچھ عرصے کے لیے رہی تھی، تو وہاں میں نے کیا کیا تھا کہ اپنے جمع داروں کے لیے جو بہت اچھے شیشے کے جو گلاس ہوتے ہیں قیمتی والے، میں نے کوئی ان کو جو سستے والے ہوتے ہیں وہ نہیں، ان کے لیے بہت اچھے والے گلاس رکھے تھے، اور جب وہ آتے تھے اور پانی مانگتے تھے تو میں بہت صاف ستھرے گلاسوں میں انہیں پانی دیتے تھے۔ اور پھر میں نے انہیں نہیں معلوم تھا کہ میں سن رہی ہوں، وہ کسی سے کہہ رہے تھے پانی ان کے گھر سے لیا کرو، یہ بڑی اچھی عورت ہے، یہ بڑا اچھے ہمیں صاف ستھرے گلاس میں پانی دیتی ہے۔ تو دیکھیے میرا تو کچھ بھی نہیں گیا نا، میں نے ایک صاف گلاس میں ہی تو انہیں پانی دیا تھا۔ اور جب میں بیمار ہوئی تو میرے گھر جو میرا جمع دار تھا اس نے کہا کہ میں پرنسپل تھی ایک اسکول میں، تو وہاں جو جمع دار تھا اس نے کہا میڈم اگر آپ کہیں تو میں اپنے پادری صاحب کو لے آؤں، وہ آپ کے اوپر دم کر دیں گے۔ میں نے کہا ہاں ہاں بالکل لے کر آؤ۔ دیکھیے دل سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے نا، مال دولت بنگلہ گاڑی سب بیکار ہے، سب چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان اور انسان کا دل وہ کعبے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ تو میں نے کہا ہاں ہاں ضرور لے کے آؤ، اور آپ یقین کیجئے کہ وہ اپنے پادری کو لے کے آیا، اور وہ پادری صاحب اتنی محبت سے آئے، ان کے ساتھ اپنے وہ ٹوپی بھی تھی ان کی، وہ خاص لباس پہن کے آئے، ان کی وہ تسمیاں گلے میں ڈلی ہوئی تھیں، اپنے ساتھ موم بتیاں لے کر آئے تھے، بڑی بڑی موم بتیاں تھیں، وہ انہوں نے ہماری ٹیبل پہ رکھی، اور وہ اپنا کچھ جو ہے وہ وٹ کرتے رہے، پڑھتے رہے، مجھے لقوہ ہو گیا تھا، میرا منہ ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ اور یہ ان کی بے حد محبت تھی، پتہ نہیں وہ صدر سے کہاں سے آئے تھے، انہوں نے کوئی کرایہ تھوڑی لیا تھا مجھ سے، میں نے کوئی گاڑی تھوڑی بھیجی تھی انہیں لینے کے لیے، وہ خود اپنا خرچہ کر کے آئے تھے۔ اور میں نے پھر اپنے ساتھ ان کو بہت عزت اور وقار کے ساتھ بٹھایا، جن برتنوں میں ہم کھاتے پیتے ہیں انہی میں ہم نے ان کی تواضع کی، کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم انہیں کمتر سمجھ رہے ہیں یا کیا ہے، کیونکہ عزت تو ہر انسان کی ہے، وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، جانور تک اپنی عزت سمجھتا ہے، اگر ہم دھتکار دیتے ہیں تو وہ بھی برا مانتا ہے۔ تو پھر اس چیز کا اگر ہم خیال کریں گے تو پھر ساس جیٹھ سسر ہمیں کیوں پیار نہیں کریں گے، کیوں ہمارا خیال نہیں کریں گے؟
تو ہمیں محبت کرنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان ہی ہوں اور وہ کیا نام ہے وہ عبادت گزار ہی ہوں. ہم جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بھی دعائیں کرتے ہیں، جو مولوی آتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی دم کرتے ہیں. لیکن دیکھیے دل اور دعا اور رب یہ سب کا ہے نا. دل میں محبت اور اخلاص یہ ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے. رب جو مربی ہے، جو ہمارا پالنے والا ہے، جو ارحم الراحمین ہے، وہ عیسائیوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، کافروں کا بھی ہے، سب کا رب ہے. وہ سب کو پالتا ہے، سب کے دلوں کا حال جانتا ہے. تو دل اور محبت ان کی بہت قدر کیجیے، اور میں بہت قدر کرتی ہوں ان کی. یہ واقعات جو آپ نے دیکھے آپ کو کیسے لگے، اس کے بارے میں ہمیں آگاہی ضرور دیجیے گا، اور ہمیں انتظار رہے گا آپ کی آراء کا. اور بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.